اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب میرے احمد رضا نے قلم چلایا تو کچھ اونچے پجامے والے کھڑے ہو گئے، ہونے کے بعد میں کہنے لگے میں نام نہیں لوں گا، پاک محفل ہے تو ناپاکوں کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت پر جب میرے آقا نے صلاۃ والسلام پیش کیا، کہا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو کچھ اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد میں کہنے لگے اے احمد رضا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا تو بریلی کے مجدد کھڑے ہوئے، ہونے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے ظالموں تم کیا سمجھتے ہو احمد رضا کہ تم قلم کو روک سکتے ہو؟ ارے جس کی قلم کی طاقت مصطفیٰ جان رحمت ہو اس کے قلم کو کون روک سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اب تک ایک پڑھتا تھا اب کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے آقا کے دست مبارک کو دیکھا تو کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کو دیکھا تو بریلی کے امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب بریلی کے امام احمد رضا خان نے میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک کو دیکھا تو کہتے ہیں بریلی کے امام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر جو ہے بدعقیدوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا، کہا تھا اے احمد رضا یہ کیا کر رہے ہو، آپ جو ہیں نبی پر لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے احمد رضا نے فرمایا اب تک لاکھ پڑھتا تھا اب کہوں گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے بھائی میرے بعد میں انشاءاللہ مراد آباد کی سرزمین سے ایک ایسا خطیب تشریف لانے والا ہے کہ جو نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ آج تو سمجھ لو مائک چھوڑنے ہی نہ ہے، سب لوگ تیار ہیں، فجر تک تیار ہیں۔ ارے ماشاءاللہ مقتدی ہوتے ایسے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مقتدیوں کو سلامت رکھے اور سب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ پاک سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات قرآن نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی بتایا ہے، اور جو ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو سچے ہیں ان سے مطلب جو ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے جب ہم نے تاریخ کو پڑھا تو ہمیں کہیں پر ابو بکر صدیق کی صداقت نظر آتی ہے، کہیں پر عمر کی عدالت نظر آتی ہے، کہیں پر اللہ اکبر عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی ہے، کہیں پر مولا علی کی شجاعت نظر آتی ہے، حسن کی امامت نظر آتی ہے،
حسین کی شہادت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹائم بہت کم ہے، نون اسٹاپ سنیے۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ چہلم کی چہلم کا جلسہ ہے۔ مجھے صرف آپ ایک جملے میں ایک بات بتا دیں، اگر اس جلسے کی جگہ پر اگر ان کو بلاتے جو وضو نہ کیا، نماز نہ پڑھی، قرآن کر کے میلاد کے نام پر آپ کی اسٹیجوں پہ آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک کو میں نے دیکھا اپنی ہی بستی کے اندر شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد میں اللہ اکبر شعر و شاعری وہ پڑھتا ہے، جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو ہے میلاد کے نام پر یہاں پر اسٹیجوں پر آن کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسٹیجوں پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ پیغام آپ کو سب سے پہلا میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ اور اب دوسرا پیغام یہ سنیں عزیزان ملت اسلامیہ، جب 40ویں میں امام صاحب فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ 20 قرآن ہو گئے، 15 قرآن ہو گئے، 10 قرآن ہو گئے، 5 قرآن ہو گئے۔ اے میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، جب مسجد کے امام نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا اے اللہ جتنے بھی کلام پاک پڑھے ہیں، اب چاہے ایک پڑھا یا 1 لاکھ پڑھے، وہ سارے کے سارے اسی میں شامل ہو گئے۔ لیکن مجھے تو مسئلہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ لوگ دکھانے کی وجہ سے بتاتے ہیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے 20 قرآن پڑھ دیے، ہم نے 10 قرآن پڑھ دیے، ہم نے 15 قرآن پڑھ دیے۔ اگر تمہاری نیت دکھاوے کی ہے تو میرے بھائی ایسا دکھاوا تمہارا کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اگر تم جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ دکھاوے کی نیت سے 1 قرآن نہیں بلکہ 1 لاکھ پڑھ لو تو تمہارا پڑھنا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر یہ تو قرآن پاک ہے، نماز بھی اگر دکھاوے کی نیت سے پڑھو گے تو طارق رضا کا جملہ یہ نوٹ کرنا، تمہاری نماز بھی اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری نماز بھی قیامت کے میدان میں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ موت کی محفل ہے۔ اے لوگوں کان کھول کے سنو، اب ذرا تم نے بہت نعرے لگا لیے، میری گفتگو سنجیدہ مزاج کے ساتھ سنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ موت کا وقت آنا ہے، ہر ایک پر آنا ہے، موت ہر ایک پر آنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ شہر خاموشہ اپنے قبرستان دریا سر پر سب کو جانا ہے۔ یہ آپ کا قبرستان ادھر سرکاری اسکول کے پاس میں جہاں پر بھی کوئی دفن ہوتا ہے وہاں پر سب کو جانا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی محلے کا کروڑ پتی ہے اس کا بھی وہی قبر ہے، اگر کوئی لکھ پتی ہے اس کی بھی وہی قبر ہے، اگر کوئی زمیندار ہے اس کی بھی وہی قبر ہے، اگر کوئی پردھان ہے اس کی بھی وہی قبر ہے، اگر کوئی مکھیا ہے اس کی بھی وہی قبر ہے، اگر عزیزان ملت اسلامیہ اگر کوئی محلے کا زمیندار ہے اس کی بھی وہی قبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہاں کی بات کرتے ہو، اگر جو ہے سانسد ہے اس کی بھی وہی قبر ہے، اگر بدھایک ہے اس کی بھی وہی قبر ہے، اگر جو ہے ملک کا سی ایم بھی ہو اگر وہ مسلمان ہے مرے گا تو اسی قبر میں جائے گا، ملک کا پردھان منتری بھی ہو اگر وہ اللہ اکبر کبیرہ اس کو بھی چھوٹی سی قبر مل رہی ہے۔ ذرا تم نے کبھی سوچا گھمنڈ کس بات کا ہے، تکبر کس بات کا ہے؟ آپ کو جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ گھمنڈ کس بات کا ہوا ہے؟ یار انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالی تھوڑی سی بیماری دے دے انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، انسان اس کو جو ہے جھیل نہیں پاتا ہے۔ اے میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، ہم اس قبر کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ نہیں میرے بھائیو، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اگر ہم سوچیں تو اس قبر کے بارے میں سوچیں۔ ہم سوچیں اے نوجوانوں تمہیں بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے گالیاں بکتے ہو، چوراہوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، آپ نے چوراہے کو اڈا بنا لیا، آپ نے چوراہوں کو یہ سمجھ لیا ہم یہاں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو تکیں گے۔ یار ہمارے نبی نے تو دوسروں کی بیٹیوں کو، غیر مسلم کی بیٹیوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بیٹی آئی جو مسلم کی نہیں تھی بلکہ غیر مسلم کی بیٹی تھے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اس کے سر پر چادر نہیں ہے، میرے آقا نے کالی کملی کو اتارا، بولو سبحان اللہ، کالی کملی کو اتارنے کے بعد میں میرے آقا نے وہ چادر اللہ اللہ اس بیٹی کے سر پر رکھ دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے وہ چاہے مومن کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔
چاہے وہ مومن کی ہو چاہے بولو ایسی تقریر اچھی نہیں لگ رہی ہوگی تمہیں تو صاحب ابھی اچھا تمہارے پسند کی تقریر کرنا بھی جانتا ہوں ہاں ذرا سوچیں میں سوچ رہا ہوں کہ ایسے مان جاؤ ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں موت پر حق ہے موت آنی ہے ہر انسان کو وقت کا فرعون اس دنیا کے اندر نہیں رہا وقت کا حامان اس دنیا کے اندر نہیں رہا وقت کا شداد اس دنیا کے اندر نہیں رہا اور ابو جہل جو نبی کی گستاخیاں کیا کرتا تھا وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہا یار کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں رہا ذرا سوچے تو صحیح مطلب آج سے 100 یا کچھ زیادہ سال پہلے کچھ لوگوں نے ایک جہاز بنایا بنانے کے بعد میں اس جہاز کا نام ہے غالباً پن ڈبی اس کو بنانے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ اس کو بنایا ان لوگوں کا چیلنج تھا ان لوگوں کا دعویٰ تھا کیا دعویٰ تھا کہ اس میں جو بیٹھ جائے گا اللہ اللہ چاہے کیسا ہی طوفان آ جائے کیسی ہی لہر آ جائے اللہ اکبر یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے لیکن خدا کی قدرت تو دیکھو اتنا بڑا جہاز بنایا تھا ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ان لوگوں نے جو عزیزان ملت اسلامیہ یہ چیلنج کیا تھا یعنی خدا کی قدرت کو للکار رہے تھے عزیزان ملت اسلامیہ اب جو ہے لوگوں نے ٹکٹ لیے اب ذرا آپ اس پہ غور کریں اپنے مکانات بیچے لوگوں نے اور ٹکٹ لیا سوچو کتنا مہنگا ٹکٹ ہوگا اور کتنا بڑا جہاز ہوگا اللہ اکبر کبیرہ مہنگا ٹکٹ لیا مکانات بیچے اور جو ہے ٹکٹ لیا اپنی زمین بیچی اور ٹکٹ لیا اپنے جو ہے زمین جائزات بیچے ٹکٹ لیا لینے کے بعد میں اس پہ جا کر کے بیٹھ گئے لوگوں کو بڑی خوشی تھی ہم پہلی بار اس میں سفر کر رہے ہیں ہم خوش نصیب ہیں اس میں بیٹھے ہیں اور ہم سفر کر رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح جیسے لوگ بیٹھے ہیں بیٹھنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ جہاز آگے بڑھا بڑھنے کے بعد میں خدا کی قدرت کہہ رہی ہوگی اللہ اکبر کیا کہ یہ ہمیں للکار رہا ہے ارے ہم نے تو وقت کے فرعون کو نہیں چھوڑا ہم نے تو وقت کے شداد کو نہیں چھوڑا ہم نے تو وقت کے ابو جہل کو نہیں چھوڑا حامان کو نہیں چھوڑا قارون کو نہیں چھوڑا بڑے بڑے جو آئے تھے دشمنان خدا ان کو نہیں چھوڑا اللہ اکبر یہ کس کھیت کی مولی ہے عزیزان ملت اسلامیہ اب جیسے جہاز آگے بڑھا ہے لوگ دل میں خوش تھے لوگ دل میں خوشی منا رہے تھے پہلی بار ہم بیٹھے ہیں پہلی بار ہم سفر کر رہے ہیں ایسا جہاز ہے جو ڈوب ہی نہیں سکتا ادھر خدا نے کہا ہوگا اے فرشتوں دیکھ لو یہ میری خدائی کو دعویٰ کر رہے ہیں ابھی ان کو دکھاؤں گا خدا یہ نہیں ہے بلکہ خدا میں ہوں خدا یہ نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے زمین و سما کو بنایا مکین و مکہ کو بنایا چنین و چنا کو بنایا ساری دنیا کو میں نے بنایا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا اب جہاز آگے بڑھا ہے بڑھنے کے بعد میں اے میری بستی کے لوگوں ذرا کان کھول کے سن لا جہاز آگے بڑھا بڑھنے کے بعد میں اللہ اللہ خدا کی قدرت نے ایسا اللہ اکبر ایسا عذاب کی شکل میں ایک طوفان آیا آنے کے بعد میں اس جہاز کو ایسا ڈبو کے رکھ دیا ایسا ڈبو کے رکھ دیا اور بتا دیا اے دنیا والوں خدا جو ہے جہاز بنانے والا نہیں ہے بلکہ خدا جو ہے وہ دنیا کو چلانے والا خدا جو ہے وہ دنیا کو اور تو بولو دنیا کو چلانے والا ہے اللہ اکبر میرے بھائی ذرا آپ سوچیں عزیزان ملت اسلامیہ موت ہر انسان کو آنی ہے موت ہر شخص کو آنی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وقت کا پردھان منتری بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آنی ہے وقت کا سی ایم پی ایم کچھ نہیں کہہ سکتے کتنا ہی بڑا ہو میاں اللہ اکبر جو آدھی دنیا کا حکمران حضرت عمر تھے انہیں بھی جو ہے موت آ کر کے رہی ہے جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے ایک لمحے کے لیے انہیں بھی موت آئی ہے ذرا سوچے تو صحیح ہم کس کھیت کی مولی ہیں ہم تو چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو تکا اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو اس سے توبہ کرو اور جو ہے باز آ جاؤ قبر کی تیاری کرو حشر کی تیاری کرو موت کی تیاری کرو ایک دن ہمیں مرنا ہے آج ہم عرفان بھائی کی صاحبزادی کے 40ویں کی محفل میں یہاں پر بیٹھے ہیں کل کو کوئی ہماری محفل میں بیٹھا ہوگا کل کو کوئی ہمارے جو ہے پتہ نہیں کسی نے ہمارے 40ویں جلسہ میلاد کرایا کہ نہیں کرایا اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ آج تو لوگ جلسہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے آج تو لوگ مصطفیٰ کی محفل سننے کے لیے تیار نہیں ہے
آج تو بس موبائل کھٹ 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 چلتا رہتا ہے، پوری رات انسان اس میں گزار دیتا ہے، رات کے 2 بجے کچھ فرق نہیں پڑتا، رات کا 1 بجے کچھ فرق نہیں پڑتا، 3 بجے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگوں کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ کو حیرت ہوگی اور ہنسی بھی آئے گی، اللہ اکبر، صبح کے 6 بجے کتنے؟ پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ آگے والے کام چلا رہے ہیں، آگے والے پھنس گئے اور ہم بچ گئے، ایسا ہی ہے؟ ذرا آپ بھی بتائیں کتنے بجے؟ مطلب 6 بج گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبح کے 6 بجے بیٹا کمرے کے اندر سے نکل کے آیا تو ماں باپ بڑے خوش ہوئے کہ یار ہمارا بیٹا بڑے سویرا اٹھ گیا۔ تو اب وہ میری بات تو سن لو، نہیں کچھ نہیں سننی، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، سب کو فون کر دیا صاحب ہمارا بیٹا سویرا اٹھنے لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد میں دیکھا تو بیٹا بولا ماں اور باپ میری بات سنو تو صحیح، میں اٹھا نہیں ہوں بلکہ اب سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ حالات ہیں آج کے، پوری رات موبائل چلایا، دن میں سویا، 10-11 بجے اونٹ بیل کی طرح اٹھا، اٹھنے کے بعد میں پھر دوستوں کے ساتھ شام تک، رات کو لیٹ 9-10 بجے تک، یہ 11 بجے تک دوستوں کے ساتھ، اس تو جو ہے ہوٹلوں پر بیٹھا چائے پی، پیپسی پی، جو بھی سگریٹیں اڑانے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ، یہ نوجوان گھر کو آتا ہے 10-11 بجے، پھر موبائل چلاتا ہے، پھر وہی 2-3 بج جاتے ہیں۔ اور کوئی اگر کہہ دے کہ بھئی زندگی کیسی گزر رہی ہے تو کہہ رہا الحمدللہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اب تو ایسا ہوگا کہ جیسے مفتی صاحب بن گئے، اور چاہے رات کو فجر کی نماز کھا رہے ہیں، فجر کی نماز غائب، کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، موت کی تیاری کرو، ہر انسان کو موت آنی ہے، راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے نظام دھیان کہیں بٹ نہ جائے، یہ ابس بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ یہ آدمی جو ہے بلبل ہے، پانی کا بلبلا ہے، اگر جو ہے آ رہا ہے تو ٹھیک، گیا تو ختم، سانس آ رہی ہے ٹھیک، سانس رک گئی تو ختم، انسان کا وجود نہیں ہے۔ میاں کیسی باتیں کرتے ہو، موت کی تیاری کرو، آپ کو منٹوں سیکنڈوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک برات آئی شباد سے، جو رامپور کے پاس میں شباد ہے، امروہ کو برات آئی، آنے کے بعد میں اللہ دولہا بیٹھا، اس کے بہنوئی بیٹھے، اور بھی کئی لوگ تھے، تمام لوگ شراب پی رہے تھے، شراب پیتے اب ڈرائیور صاحب بولے بھائی ہم ہی پیچھے رہ گئے، ڈرائیور بولا ہم ہی پیچھے رہ گئے تو ہم کیوں چھوڑیں، جب شراب ہے تو ہم کیوں چھوڑیں۔ اب انہوں نے پہلی بار پی، اب ڈرائیور صاحب نے گٹ لگا دی، لگانے کے بعد میں اب ان کا جو دماغ چکرایا، اب جب دماغ گھوما تو گاڑی بھی گھومی، دماغ گھوما، قسم خدا کی گاڑی جب گھومی 12 ٹیرا کے نیچے وہ گاڑی چلی گئی، اور جو دلہن لینے کے لیے برات جا رہی تھی، قسم خدا کی ان تمام لوگوں میں ایک آپ گھر سے نکلے ہیں، دکان پر گوشت کی جا رہے ہیں، اپنے کسی کاروبار سے جا رہے ہیں، بھروسہ ہے آپ گھر پہ واپس آئیں گے، نہیں میرے بھائیوں، کسی کی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اس نبی کی زندگی کو اپنا لو جس نبی کا عالم یہ ہے، قسم خدا کی، اگر میرے محبوب نے، میرے مصطفیٰ نے نماز کے اندر چاہا، ظہر کی نماز تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف کو دیکھ رہے تھے، قرآن کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، قرآن نے کہا اے محبوب تم تو سر آسمان کی طرف کو بار بار اٹھا رہے ہو، ہم تمہاری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ بیت المقدس کی طرف کو میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے، میرے جبریل آ گئے، آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تمہاری مرضی کو قبول فرما لیا ہے، جس میں تمہاری رضا ہے اس میں تمہارے خدا کی رضا ہے، چاہتے ہیں تو عالم آدم کی رضا یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، نوح کی تمنا یہ ہے رب راضی ہو جائے، اور خدا کی تمنا یہ ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اس نبی کی شان میں جب بریلی کا امام بولا تو یوں بولا یا رسول اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خمسطوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نفس جہاں نہیں، یہی پھول خان سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اگلا مہینہ چونکہ موت کے اوپر بھی بیان ضروری تھا، اگلا مہینہ جو آ رہا ہے، غم مٹ رہے ہیں اور آمنہ کے لال آ رہے ہیں، اندھیرے جا رہے ہیں، آمنہ کے لال آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ سنیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کس ٹائم پہ تشریف لائے؟ چھوٹا سا چھوٹا بچہ اٹھ کر کے یہ کہے گا صبح سحر کے وقت، کس وقت؟ ارے سوچ رہے ہو کیا بات؟ خالی یہ ٹک ٹوٹن ہے، نام بھی بتانا کیا ہے، جو ہے ہیرو کا نام یاد ہے خالی؟ ارے کبھی کبھی یاد کر لیا کرو، یہ میرے مصطفیٰ ہیں یار، یہ تو جانے کائنات ہیں۔ بتاؤ کس وقت مصطفیٰ تشریف لائے؟ صبح 4:45 پر۔ اچھا اب یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، بتا دوں؟ زور سے بولو، بتا دوں؟ سنیں، اچھا میں نے کوئل کو دیکھا، وہ بھی صبح سحر کے وقت بولتی ہے۔ چڑیا کو دیکھا، وہ کس ٹائم بولتی ہے؟ کوا کس وقت بولتا ہے؟ ارے تمام جانور صبح کے وقت۔ اور میں نے کوے سے پوچھا، میں نے چیل سے پوچھا، میں نے جو ہے تمام پرندوں سے پوچھا، میں نے مرغے سے پوچھا، اے پرندوں یہ تو بتاؤ، اے جانوروں کچھ جانور ہیں یہ تو بتاؤ کیا کہ تم سحر کے وقت ہی کیوں بولتے ہو، صبح کے صادق کے وقت کیوں بولتے ہو؟ تو تمام پرندے مجھے جواب دیتے ہیں، اے طارق رضا کان کھول کے سن لے، تجھے پتہ نہیں ہے سحر کے وقت آمنہ کے لال تشریف لانے والے ہیں، سحر کے وقت مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، سحر کے وقت میں عبداللہ کا بیٹا آنے والا ہے، سحر کے وقت میں رسول کریم آنے والے ہیں، سحر کے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت آنے والے ہیں، شمس الدہا آنے والے ہیں، بدر الدجا آنے والے ہیں، نور الہدا آنے والے ہیں، مصباح المقربین آنے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت آنے والے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ میرے مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ گویا تمام جانوروں نے یہ ہم کو پیغام دیا، اے طارق رضا کان کھول کے سن لے، ارے صبح کو ہمارا چہچہانا ہو جائے گا اور مصطفیٰ کا میلاد بھی ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کا میلاد کھڑے ہو کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم، آمد اولاد غوث اعظم، آمد اولاد غوث اعظم، حضور سید ایوب میاں مراد آبادی، حضور سید ایوب میاں مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں۔ جن کا ہم اور آپ کو بڑی دیر سے انتظار تھا، اب تو ذرا مسکرا دو یار، کہتے بھوپال کا بٹوا بنا دے چہرہ، ذرا مسکراؤ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ نہیں بولو گا حضرت کو دیکھ کر کے؟ کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے تب بولیں گے۔ ارے اتنا مت ڈرو یار، ہوم منسٹر تھوڑی ہو، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کس وقت تشریف لائے؟ 4:45 پر میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ، مکہ کا یہ رواج تھا کیا کوئی بھی اگر عزیزان ملت اسلامیہ جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں سے عورتیں بچوں کو آن کر کے لے جاتی۔ اب ذرا دیکھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ چلی ہے، ان کی بیمار اونٹنی تھی، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لاغر تھی، حضرت حلیمہ کے ساتھ میں پورا قافلہ تھا، حضرت حلیمہ چلی ہے۔ اے میری طرف توجہ کرو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ چلی ہے، اب پوری جو ان کے ساتھ قافلہ تھا، انہوں نے دیکھا حلیمہ کی اونٹنی پیچھے ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کی اونٹنی جب پیچھے ہوئی ہے، اب
وہ رکی, رکنے کے بعد میں حلیمہ کو ساتھ میں لیا, پھر آگے بڑھی, کچھ دیر چلی, آگے چلنے کے بعد میں پھر حلیمہ پیچھے ہو گئی. 3 مرتبہ جب ایسا ہوا ہونے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ تیسری مرتبہ جب پیچھے ہوئی ہے حضرت حلیمہ, چونکہ ان کی اونٹنی بیمار تھی. حضرت حلیمہ سے عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے, وجہ یہ ہے کہ تم تو بہت ٹائم میں پہنچو گی, تم تو بہت دیر سے پہنچو گی, چونکہ تمہاری اونٹنی بیمار ہے, تمہاری اونٹنی لاغر ہے. اتنا سننے کے بعد میں اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اللہ دل میں آپ غمزدہ ہو گئی, دل میں آپ رونے لگی. رونے کے بعد میں جب حلیمہ غمگین ہوئی ہے, ہونے کے بعد میں گویا کہ آسمان سے فرشتے کہہ رہے ہوں گے اے حلیمہ تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ساری عورتوں میں اگر سب سے زیادہ خوش نصیب عورت کوئی ہے تو وہ حلیمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. کون ہے حلیمہ؟ بتاؤ تو صحیح, کتنی عورتیں گئی ہوں گی, کتنی گئی ہوں گی قافلے میں؟ کسی کا نام نہیں ہو رہا, لیکن آج حضرت حلیمہ کا ذکر رکن الدین سرائے میں بیٹھ کر کے ہو رہا ہے. کون جانتا حلیمہ کو؟ وجہ کیا ہے؟ ان سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اب سنیں, حضرت حلیمہ پہنچی, تمام عورتوں نے جو امیروں کے بچے تھے لے لیا. لینے کے بعد میں اب حضرت حلیمہ کعبے کے سامنے بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ, انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ نہیں ہے, کہا اب کوئی مطلب جو ہے کوئی امیر بچہ نہیں ہے, کوئی امیر گھرانے کا بچہ نہیں ہے, بلکہ سارے کے سارے بچے غریب ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا سننے کے بعد میں ایک عورت نے کہا عبد المطلب کا پوتا, ان کا مطلب جو بیٹا ہے عبداللہ, انہیں کی ایک اولاد محمد رسول اللہ ان کا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جہاں ان کے پاس جا کر کے چلی جاؤ, ہو سکتا ہے کچھ تو مل جائے. حضرت حلیمہ گئی ہیں, جانے کے بعد میں انہوں نے سوچا جب بچے کو لے کر کے جاؤں گی اس کے عوض میں کچھ تو ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ, حضرت عبداللہ نے دیکھا, کہا اے حلیمہ سنو, جتنے ساری عورتیں مل کر کے اگر تجھے اس کی عوض میں بدلہ دیں گی, اس کی ساری رقم میں اکیلا عبداللہ, اس کا عبد المطلب دادا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں کان کھول کے سنو, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضرت حلیمہ پہنچی. پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھا, پورا گھر جگمگ ہو رہا ہے, پورا گھر منور ہو رہا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, پورا گھر مہک رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر سنو, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اللہ. جیسے گھر میں پہنچنے کے بعد میں عزیزان ملت اسلامیہ, رفیقان امت, ذرا غور کریں. حضرت حلیمہ نے میرے آقا کو دیکھا, کالی کالی زلفیں ہیں, میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کون سا چہرہ ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے چاند سے تشبیہ دینا. یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے, مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. اللہ اللہ. میرے آقا کو دیکھا, قربان ہو گئی. کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے, کتنا ہینڈسم بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, کتنا اعلیٰ بچہ ہے, کتنا عرفہ بچہ ہے, کتنا بلندی والا بچہ ہے, کتنا اللہ اکبر عرف و اعلیٰ بچہ ہے, کتنی فضیلت رکھنے والا بچہ ہے. اللہ اللہ. دیکھنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کو اٹھایا ہاتھ میں, حضرت حلیمہ نے اٹھانے کے بعد میں میرے آقا کے چہرے کو دیکھا. اللہ اللہ. میرے آقا نے آنکھیں کھولی, کہا حلیمہ تم ہی میری رضائی ماں بننے والی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اجازت لی, باہر آئی. آنے کے بعد میں اب سنے میری بات توجہ سے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پر کتے کی طرح بھونکتے ہیں میرے مصطفیٰ پر. آج بھی ایک کتے کو کھجلی ہوئی ہے اور وہ میرے نبی کی شان میں بھونک رہا ہے. رام گری نام سے مہاراشٹر کا وہ رہنے والا, اس کو کھجلی ہوئی ہے فیمس ہونے کی, کہ میں نبی کی شان میں گستاخی کروں, فیمس ہو جاؤں. سارے کتوں کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں, اپنی زبانیں خاموش کر لو, ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے. قسم رب کعبہ کی, اس منبر سے بیٹھ کر کے ایک ادنا سا نبی کا غلام یہ کہنا چاہتا ہے اس رام گری سے, اپنی زبان خاموش کر لے, ورنہ تجھے پتہ نہیں ہے اگر مصطفیٰ کا ایک ادنا سا غلام کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا ہندوستان کا قانون ہمارے ایک ہاتھ میں ہے.
ایک ہاتھ میں قرآن ہے، نہ ہم قانون چھوڑیں گے نہ ہم قرآن چھوڑیں گے، لیکن دونوں چیزوں کو ہاتھ میں لے کر کے طارق رضا ایک بات بتانے دینا چاہتا ہے، اگر کوئی ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا، اس کو جواب اگر کوئی دے گا تو سب سے پہلے یہی بریلوی مسلمان دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور اس کتے تک میری یہ بات پہنچا، سوشل میڈیا بھی ہے، سنیں یار ہماری جانیں کب تک کی ہیں؟ اگر ہماری جان ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ایسی زندگی سے کچھ فائدہ نہیں۔ قربان جاؤ مفتی سلمان اظہری پر، اس بندے پر میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ آواز بھی اٹھانا چاہتا ہوں، ہمارے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کیا جائے۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں، میرے ساتھ کہو کہ سلمان اظہری صاحب کو رہا کیا جائے، سلمان اظہری صاحب کو رہا کیا جائے، یہ بات پہنچنی چاہیے۔ اور اس کتے تک ایک شعر سنا دینا چاہتا ہوں، وہ شعر یہ ہے، جذبہ ہے دل کو عام کر دیں گے، زندگی ان کے نام کر دیں گے، زندگی ان کے نام کر دیں گے، اور جو بھی پھونکتا ہے میرے مصطفیٰ کی شان میں اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ ذرا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ سوشل میڈیا پر بھونکتے ہیں، سنیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی نے حق مارا، بولو معاذ اللہ۔ محمد عربی میرے آقا کے بارے میں نہ جانے کیسی بکواس آج سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ ارے سنیں تو صحیح، میرے آقا کا بچپنا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، ابھی میرے آقا پالنے کے اندر ہیں، حضرت حلیمہ لے کر کے گئی ہیں، جانے کے بعد میں اٹھنے کے قریب پہنچی، آپ کے شوہر کا نام تھا حارث، انہوں نے دیکھا، کہا حلیمہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا ہینڈسم بچہ ہے، بڑا عرفہ و اعلیٰ بچہ ہے، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے۔ کہا ہاں، کہا تمہیں صرف یہی پتا ہے؟ ارے دیکھو اس کے اندر سے خوشبو بھی ایسی آ رہی ہے کہ زندگی میں کبھی ہم نے سونگھی ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی خوشبو کو دیکھ رہی ہے۔ اب سنیں، میرے آقا کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ نے، میرے آقا نے ایک طرف کا دودھ نوش کر لیا، ایک طرف کا دودھ پی لیا، دوسری طرف کا پستان حضرت حلیمہ نے پیش کیا، میرے آقا نے منہ پھیر لیا اور بتا دیا میرے آقا نے، ارے جو محمد بچپنے میں پالنے کے اندر بیٹھ کر کے اپنے رضائی بھائی کے اشارہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے، اے حلیمہ میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے، اللہ اللہ یہ حق میرا نہیں ہے بلکہ میرے رضائی بھائی کا ہے، اس کے پالنے کے اندر اس کے حق کا مصطفیٰ خیال کر رہے ہیں، تو ذرا بتاؤ آمنہ کا لال پالنے کے اندر اتنا بچپن میں اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے، تو جب جوان ہوا ہوگا اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ بس 1-2-3 منٹ کے اندر یہ بات ختم کر دوں، عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ میری بات سنیں، ہر اپنی بستی میں گلی گلی ایسے لوگ پھرتے ہیں کہ نبی کا میلاد آیا، تمہیں لائٹنگ سجانے کی ضرورت کیا تھی، تمہیں اتنا جو ہے خرچہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے بھائی ایک منٹ روکو، چائے مت پلاؤ، آج چائے پیو گے؟ عشق مصطفیٰ کا جام پیو گے؟ کون کون پینا چاہے گا؟ سب پئیں گے، جھوم کے بولو سبحان اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ، اللہ اللہ۔ سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہے لائٹنگ کرتے ہو، یہ تمام جلسے جلوس سجاتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ میں ان ظالموں کو بتا دینا چاہتا ہوں، دیکھو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے علامہ فضل رحمہ گنج مراد آباد، یہ مراد آباد نہیں بلکہ ایک گنج مراد آباد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا دیکھے تو صحیح، وہ اپنے گھر کی چھت پر چھوٹے چھوٹے چراغ جلا لیا کرتے تھے۔ ہم تو جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ ہم لائٹنگ
रंग सजाते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, लेकिन जब 11 तारीख आती, उसकी रात आती, तो हज़रत अल्लामा फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी अपने घर की छतों पर छोटे छोटे चिराग जला लेते। जलाने के बाद में मोमबत्ती जलाते, अल्लाह अल्लाह, और जो है डालडा के नहीं जलाते बल्कि देसी घी के जलाया करते थे, देसी घी के जलाया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात याद रखना और उन जालिमों को बता देना। सुने, हज़रत अल्लामा फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी जब चिराग जला रहे थे तो आ गया उठ पजामा। नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैंने तुम्हें बताया पाक जलसा है, नापाकों का नाम बोलो, नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। सुने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो चिराग जला रहे हैं। एक आ गया उठ पजामा, आने के बाद में कहने लगा कि ये बिदअत है। क्या कहा? बिदअत है। मैं इधर नहीं आऊँगा अभी। सुने, बिदअत है, उसे जाहिल को ये नहीं पता होगा कि बिदअत कहते किसे हैं। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी बोले, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो तुम इसको बुझा कर दिखा दे। बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुन्नी हो, आला हजरत के दीवाने हो, ऐसे खामोश होकर बैठोगे, पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जैसे ही उन्होंने जुमला सुना, कहा तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो बुझा दे। चले बड़े मोहब्बत के साथ कि आज तो बिदअत मिटाने जा रहा हो, लेकिन पता नहीं है खुद की इज्जत का जनाजा निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो पहुंचा ऊपर। जल्दी जल्दी पहुंचने के बाद में एक फूंक मारी, दूसरी फूंक मारी, दूसरा चिराग बुझ गया, तीसरी फूंक मारी, तीसरा चिराग बुझ गया, चौथी फूंक मारी, चौथा चिराग बुझ गया, पांचवी फूंक मारी, पांचवा चिराग। जब 4-5 चिराग बुझ गए, बुझने के बाद में बस बात खत्म करा उन्होंने, स्टॉप। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब 4-5 चिराग बुझ गए तो उसने मुंह फेर के देखा पीछे को कि जो चिराग जिन पर फूंक मार के आ रहा था वो सारे के सारे चिराग जल गए हैं। सुभान अल्लाह। सारे चिराग जल गए हैं। जलने के बाद में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसने फूंक मारी। सुने मेरी बात, फिर फूंक मारी, फिर बुझाने चला, 4-5 जला दिए, जो बुझाए थे फिर जल गए। बोलो सुभान अल्लाह। फिर जल गए। अजीज साहब जो है पसीना पसीना हो गया। वो बुझा रहा था, खुदा की कुदरत जला रही थी। वो बुझा रहा था, खुदा की कुदरत जला रही थी। अल्लामा फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी की बारगाह में आया। आने के बाद में कहता है, ए अल्लामा फज़ल रहमा, ये तो बताइए आपने इन चिरागों में कौन सा तेल लगाया है, इन चिरागों में कौन सी बत्ती लगाई है, इन चिरागों में आपने ऐसा क्या लगाया है जो ये बुझने का नाम नहीं ले रहे। अल्लामा फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब देते हैं, ए जालिम, ए मुस्तफ़ा के मुखालिफ, कान खोल के सुन ले। मुस्तफ़ा के मिलाद के मुखालिफ, कान खोल के सुन ले। अरे तू तो अकेला है, अगर तेरी सारी बिरादरी भी मिल करके इसे बुझाना चाहे तो याद रखना इसको बुझा नहीं सकती। अल्लामा फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी ने कहा था, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से ये बुझाया न जाएगा, फूकों से ये चिराग मुस्कुराया न जाएगा। बस एक बात और, बात खत्म। सुने, हमारे यहाँ पर इंशाअल्लाह जलसा होगा, आपके सामने ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह हम यहाँ से जुलूस निकालेंगे, और जुलूस में कोई गुंडागर्दी नहीं। खासकर नौजवानों को बता देना चाहता हूँ, गंदा पता क्या बोला है, मुझे तो नाम भी नहीं पता। पटाखे जो फोड़ते हैं, वो जो होती घुमाने वाले, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसको जो है मतलब ये समझते हैं कि बाइस में सवाब है। मेरे भाई, जो काम नाजायज़ है वो चाहे गम में हो या खुशी में हो तो वो नाजायज़ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी इन्हीं जुमलों पर आप जो है अमल करें, अमल करने की कोशिश करें। घंटा 2 घंटा तकरीर सुनने से बेहतर ये है 5-10 मिनट तकरीर सुनो, और जो है अपनी बात इसी पे आप जो है कम सुने, ज़्यादा अमल करें। ज़्यादा अमल करेंगे, अगर एक बात भी कबूल हो गई, कसम रब्बे काबा की, वो जो मरहुमा है उनकी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए आप जो है अमल करने की कोशिश करें। मैंने कई पैगाम आपको दिए हैं। मौत को याद करना है, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को आइडियल बनाना है, और नबी का जब मिलाद आए तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि दुनिया वालों को यही बताना है
حق کے شیدائی ہیں باطل کو کچل ڈالیں گے، ظلمت دور بھی آیا تو پیروں سے مسل ڈالیں گے، اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔